نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، میں ہمیشہ منہاج القرآن میں آنا اپنے لیے ایک سعادت کا باعث سمجھتا ہوں۔ اقبال نے شاید اسی طرح کی ایک شخصیت کے لیے کہا تھا کہ ہوا ہے گو تیز و تند لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو دیے ہیں انداز خسروانہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جناب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا سارا سفر بچپن سے لے کے اب تک میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جس طرح اس نے ترقی کی ہے اس سفر نے، اور مصائب و علام جیسے کہتے ہیں ہوا ہے گو تیز و تند لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، اور اس چراغ کی لو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ قائم رکھا ہے، اور یہ بہت بڑی عنایت ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہ ہم جوانی کی تقریریں ہمیں یاد ہیں، ایک ولولہ، ایک جوش، ایک ولولہ تازہ دیا تو نے دلوں کو، ایک وہ کیفیت، پھر ان کو ٹی وی کے ان زمانے کے اندر جو دروس ہوتے تھے، وہ جس طرح وہ گفتگو کرتے، مجھے آج تک ان کا وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے اوپر وہ ایک گھنٹے کا لیکچر یاد ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا جو علمی کام ہے، پھر پچھلے دنوں آخری دفعہ جب ہم حاضر ہوئے تھے انہوں نے جو انسائکلوپیڈیا قرآن کا مرتب کیا ہے، میں بہت کام گنوانا نہیں چاہتا، لیکن اس ساری جو اس دیواروں پر جو چیز لکھی گئی ہے یقیناً یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس شخصیت کا احاطہ اس سے بڑی کسی ڈاکومنٹری سے ہونا چاہیے، جو کہ آپ ایک اس طرح کے ہال میں بیٹھ کے اس ڈاکومنٹری کو دکھائیں، کیونکہ ایک گفتگو چلتے چلتے اس طرح کی یہ گیلری ایک پرمنٹ سٹیشن ہونا چاہیے جس کے اندر ان کو دکھایا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اس 75 سال کے دور کے اندر ان چند علمی شخصیات میں سے ایک ہیں کہ جن کو عالمی سطح پر نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ عالم کفر میں بھی پذیرائی ملی ہے، اور جادو وہ ہے جو سر چڑھ بولتا ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کی بات اس حد تک ہو کہ وہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ والی بات ہو جائے، اور شاید وہی بات جو بھی اشعار اقبال کے پڑھے گئے تھے کہ ہے تو وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ آپ خود سوچیں، یہ منہاج القرآن جو ہے یہ حاضر و موجود سے بیزاری ہے۔ ہمارا جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے ایجوکیشن کا، مدرسے کا، اور ہمارا جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے یہ اس کے بیچ میں سے بالکل علیحدہ سی چیز ہے، اور شاید بغداد میں اور تتیلیہ میں جب مدرسے کھلے تھے تو ایسے ہی تھے۔ آپ سوچیں کہ پہلا دینی مدرسہ جو ہے وہ 1781 کے اندر لارڈ ولیم بینٹنگ نے کھولا تھا، اس سے پہلے کوئی دینی مدرسہ نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ دین اور دنیا کی تعلیم علیحدہ ہونی چاہیے، اور ہم نے اس کے ساتھ مل کے ہم نے دیوبند بھی کھولا، ہم نے بریلی بھی کھولا، ہم نے لکھنؤ بھی کھولا، ہم نے اہل حدیث کا کلکتہ مدرسہ بھی سب کھولا، ہم نے علی گڑھ بھی کھولا۔ علی گڑھ کے دروازے دیوبند کے لیے بند تھے، دیوبند کے دروازے علی گڑھ کے لیے بند تھے، اور لوگ سوچتے تھے کہ وہ لوگ، وہ بولی سینا جو کہ چٹائی پہ قرآن پڑھتا تھا اور اس کے بعد فادر آف دا میڈیسن بن جاتا ہے، وہ جابر بن حیان کہ جو کہ قرآن پڑھتا ہے، جو کہ حدیث پڑھتا ہے، اور اس کے اندر سے اتنا بڑا کیمیا دھان نکل آتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ تھی کہ ایک ایسی جگہ چاہیے تھی کہ جہاں دنیا کا علم دین کے تابع ہو، اور یہ بہت بڑا خواب تھا جو میرے جیسے جاہل ان پڑھ کا خواب ڈاکٹر صاحب نے پورا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔